الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں، میرے بندے ایسے لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد کر لیتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد میں محو ہو جانا کہ کسی اور چیز کا آپ کو ہوش نہ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رب کی یاد کیا ہے۔ دیکھیں، رب کی یاد اصل میں تو یہ ہے کہ آپ سے اللہ کسی بھی لمحے نہ بھولے، یہ رب کی یاد ہے۔ یعنی آپ کو اپنا آپ یاد رہے کہ میں کون ہوں، یہ سارا اس کا جواب ہے کہ رب کی یاد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جانتے ہوں اور اس پر یقین ہو اپنے بارے میں۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا، ایک غریب ہے ویرا حوزہ نستے والے مزہ نور سسو چڑو کو لنشپ بس دغا گاڑے میں لگو لے ہو بس سار منڈے تلاٹ شم ماخام بچو لے ہو، وہ کہتے ہیں نا یہ پوڑو گٹو بس بچو لے، اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس کی۔ تو کیا وزیر اعظم یا آرمی چیف یا چیف جسٹس کی کوئی سوچ ہے؟ ان کی بھی سوچ نہیں، ساری امت جو ہے وہ سو رہی ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ صدیوں کا معاملہ ہے۔ سب لوگ غافل ہیں، سب لوگ گمراہ ہیں، کافر ہیں، منکر حق ہیں۔ کافر کا مطلب منکر حق، کافر کا مطلب ناشکرے۔ تو خیر، رب کی یاد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہو، اپنی حقیقت کو جانتے ہوں، اپنی منزل سے واقف ہو، آپ کا یقین ہو کہ میں نے وہاں جانا ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں مثال دی کہ ہماری منزل تو اللہ ہے۔ اب جنت میں کیا ہے؟ جنت کیا چیز ہے؟ رب سے ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ اور رب سے دوری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ۔ تو یہ دو مقامات میں سے ایک مقام ضرور ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تو اللہ ہی کی باتیں کر رہا ہوں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی، ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ دو مقامات کے علاوہ کوئی دوسرا مقام ہے؟ کچھ سنتے ہیں؟ کوئی تیسرا گھر ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اب یہ ہے نا کہ دنیا میں، یہ بات تھوڑی توجہ کے، دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ تو آخرت کے طالب ہیں اور بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، میں تو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں نا، قصے کہانیاں ہم نہیں بیان کرتے۔ تو یہاں بھی اب دیکھیں، جنت دوزخ میں کون جائے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا میں اگر تم آخرت کے طالب رہے تو جنت تمہاری منزل ہے، اور اگر دنیا کے طالب رہے تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، مطمئن کر لیا کریں، ایک جگہ، ایک جہاں بھی آپ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، تو مطمئن اپنے آپ کو ضرور کریں، سوال پوچھیں، اپنے مطمئن کریں اپنے آپ کو، ڈائلاگ جسے کہتے ہیں نا، ڈائلاگ کریں۔ تو رب کی یاد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب رب کی یاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے بندے ایسے بندے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں، میرے بندے ایسے لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد کر لیتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد میں محو ہو جانا کہ کسی اور چیز کا آپ کو ہوش نہ رہے، یہ اللہ کی یاد ہے، یعنی کسی چیز کی فکر نہ ہو۔
ہوش مطلب میں فکر سے بدل دیتا ہوں یہ لفظ کو، کسی اور چیز کی فکر نہ رہے، ایک فکر ہو اور وہ اللہ. اور یہ تو ممکن ہے، تھوڑا سا دیکھیں اگر آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ کے وجود کا آپ کو احساس ہو جائے گا. مقام احسان جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ گویا کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، ایسے وقت گزاریں. اعبد ربک کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ دو چیزیں ہیں، دونوں میں سے ایک ہونی چاہیے کہ گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. اب یہ کیسے ہوگا وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو رب کی یاد کی اس نشست میں بات کر رہا ہوں. رب کی یاد یہ ہے کہ آپ کسی بھی لمحے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، یعنی آپ کو یہی ایک فکر لگی ہو، اور اپنی آخرت کی فکر. کیوں کہ ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے، منزل اللہ ہے، راستہ اللہ کا. اگر آپ راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کو فکر لاحق ہونی چاہیے کہ بھئی میرا سفر کیسا گزر رہا ہے، کہیں میں کوئی بے احتیاطی تو نہیں کر رہا، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، کوئی ایسا کام نہیں کر رہا. تو اس میں آپ فکر، یعنی وہ ایک وہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ میں کوئی بے احتیاطی تو نہیں کر رہا. احتیاط کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تقوی. تقوی. جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جو احتیاط سے کام لیتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارتے وقت احتیاط سے کام لیتے ہیں. تو اب جب آپ اللہ آپ کی منزل ہو گئی، نمبر ایک. دیکھیں یہ یقین کی باتیں ساری، یقین آ گیا کہ ہاں میں تو اللہ کا ہوں. آپ دیکھ لیں، اپنی حقیقت کو دیکھیں نا، اپنے ظاہر و باطن کی حقیقت کو دیکھیں نا. ظاہر آپ کا کیا ہے؟ ایک مخلوط نطفہ ہے، نر اور مادے کا ایک مخلوط پانی کی ایک بوند ہے. خلق الانسان انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ایک مخلوط نطفے سے میں نے اس کو بنایا ہے، نبتلی ہے، اس کی آزمائش ہے بس. تو یہ تو قرآن کی بات ہے. تو آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے، اپنی حقیقت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ میں نطفے کا ایک قطرہ ہوں. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان. حقیقت ہمارے ظاہر کی تو حقیقت یہی ہے، لیکن 4 ماہ بعد جو چیز جس میں آتی ہے وہ تو بہت بلند ہے. 120 دن کے بعد اسی رحم مادر میں جو چیز آتی ہے وہ تو امر ربی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ. آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو امر رب کا حکم ہے اور تمہیں زیادہ معلومات نہیں ہے. خیر، اب اپنی حقیقت کو دیکھیں، ظاہر کو، پھر دنیا میں اپنے وجود کے مقصد کو پر یقین کر لیں. یہ جملہ ذرا آپ سنیں، دنیا میں اپنے وجود کے مقصد پر یقین کر لیں کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے لیے اب زندگی اور موت میری اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اب اللہ کے لیے ہوگا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ دیکھیں یقین کی بات ہے. جب رب کی ملاقات پر یقین ہو، اور یہ بڑی اہم بات ہے، میں پھر یہاں رک جاتا ہوں. رب کی ملاقات دنیا میں مومن اگر جیتا ہے تو وہ رب کی ملاقات پر جیتا ہے. کافر جو ہے وہ اللہ کی ملاقات سے نا امید ہے. جو اللہ کی ملاقات سے نا امید ہے وہ کافر ہے. جو امیدوار ہے وہ مومن ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، آیت. جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور اسی دنیا پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہو گئے، اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آیت قرآنی ہے. تو رب کی یاد دیکھیں، رب کی یاد جو ہم نے پہلی بات شروع کی تھی
کہ دنیا کی حقیقت کو کیسے یاد کیا جائے. تو یہ یقین کی بات ہے، سارا کھیل جو ہے یقین کا ہے. اور جو صاحب یقین ہے وہ صاحب ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے وہ مومن ہے. اور جنت میں کون جائے گا؟ مومن جائے گا، متقی جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سوچنی بھی چاہیے. اور جو اگر میں یہ بات کا خلاصہ بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا تو آپ پہ غفلت کے شیطان اپنے وار کرتا رہے گا، آپ کو بلاتا رہے گا. ایک حدیث ہے بڑی پیاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسان کے دل پر تھوتنی لگائی ہوئی ہے. جاسم علی قلب ابن آدم. جب یہ کہتا ہے اللہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب یہ بھلا دیتا ہے واپس آ کے وہ تھوتنی لگا دیتا ہے. تو اب یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ ہمارے اندر ایک شیطان بھی ہے. تو خیر اس کا تو کام ہی یہی ہے. تو جب آپ کہیں گے اللہ، اس کا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ زبان اور تسبیح والا اللہ نہیں ہے. یہ آپ یقین کر لیں گے، یہ وہ یقین والا اللہ ہے کہ ہاں اپنے آپ کو آپ پہچان لیں گے کہ میں تو راز خدا بندی ہوں. اپنی منزل کو پہچان لیں گے کہ میں تو اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے. تو یہ جب آپ کو یاد ہو جائے گا نا، یہ بعض اوقات ہم جب پرائمری اسکول میں تھے، ہمارے اسکولوں میں تو رٹا سسٹم ہے نا، رٹا سسٹم. ہم بھی بغیر سوچے سمجھے رٹا لگاتے رہتے تھے اپنے کلاس میں سبق کا، جو کیونکہ جس کا استاد کو سنانا ہوتا تھا وہ بعض سے پوچھتا اور جس نے نہیں یاد کیا ہوتا وہ چھڑی ہوتی تھی نا، تو وہ پھر اس کے ڈر سے ہم یاد کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کبھی بچوں کو دیکھا ہے اپنے سبق کو یاد کرتے؟ تو وہ رٹا سسٹم. تو یہ ایک یقین ہے. جب ہمارا اس میں رٹا سسٹم نہیں ہے، سوچ سمجھ ہے. اللہ بصیرت، اللہ کی طرف دعوت ہے، سوچ سمجھ سے ہے. سوچو سمجھو، غور کرو، پوچھو، معلوم کرو اور یقین حاصل کرو. تو جب یقین آ جائے گا، اور تو جب یقین آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذاکر ہو گئے، آپ کو اللہ یاد ہو گیا، اللہ کا نام یاد ہو گیا، اللہ اپنا مقصود آپ کو یاد ہو گیا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.